السلام علیکم ناظرین، اللہ نے جیسے دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشگوئیاں اب بھی ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ ان پیشگوئیوں میں سے ایک بڑی پیشگوئی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ ناظرین، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روز زمین پر ہوگی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے مواقف یعنی محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے مواقف یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بری ہوئی تھی۔ ناظرین، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی، لیکن اس طریق دور میں ایک نور پھوٹے گی، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبعوث فرمائے گا۔ ناظرین، لہذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور گلا آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ ناظرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ ناظرین، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور اہل اسلام کے لوگوں کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانا کھانے سے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور کیسے ہوگا، اس کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی قدر مہینہ میں قبائل کے مابین کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہذا حاجیوں کو لٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و خون خراب ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جامع پر بھی خون بہ رہا ہوگا کہ حرم والا یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور وہ بھاگ کر رکن اور مقام ابراہیمی کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ ناظرین، بیعت کرنے والوں کی تعداد
اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ ناظرین، چنانچہ لوگ امام مہدی سے کہیں گے کہ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ ناظرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ لہذا امام زمانہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گے، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کی پیشگوئیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں کی ہیں۔ لہذا ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ ناظرین، حدیث شریف میں امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولیاء اور شکل و شبیب تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ لہذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر حکومت کریں گے۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ ناظرین، جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ ناظرین، لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کی مسجد کے شرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے۔ لہذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔ ناظرین، اہل تشیع عقیدہ کے مطابق امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ امام حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، جو امام علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے۔ نیز امام مہدی اب غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت عیسیٰ اور حضرت عمر کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبہ کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے، جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے اسے پہلے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر بھی چل کے آنا پڑے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔